یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، آج کا جمعۃ المبارک جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ سفر آخرت ہے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ ایک نہ ایک دن آنا ہے، سفر آخرت کی طرف جانا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باری ہے، کسی کا آج سفر آخرت ہے، کسی کا کل، کسی کا پرسوں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سفر آخرت ہے کیا۔ آج ہم دنیا میں رہ کر ہم دولت کماتے ہیں، کس لیے؟ کرنسی جمع کی جائے، آج اچھا ہو جائے، کل اچھا ہو جائے، بچے اچھی زندگی گزار سکیں، بچوں کے لیے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہم مال جمع کرتے ہیں، کرنسی کماتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہر کام جب دولت ہوگی تو ہر کام اچھا ہوگا۔ دولت ہوگی، شادی اچھی ہو جائے گی، دولت ہوگی، بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو جائیں گے، دولت ہوگی، دنیا کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کرنسی کے محتاج ہیں، دولت کے محتاج ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی کرنسی، دنیا کی دولت دنیا میں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیں کون سی کرنسی چاہیے، ہمیں کون سی دولت چاہیے؟ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کون سی دولت چاہیے، میں کس دولت کے پیچھے پھر رہا ہوں، مجھے تو وہ دولت چاہیے جو نیکیوں کی صورت میں ہو، جو آخرت کا سامان بنے، جو آخرت میری اچھی کر دے، مجھے وہ دولت چاہیے۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں آتا ہے، اگر ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، شفٹ ہونا ہے، موو ہونا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اس مکان کو فروخت کرتے ہیں، ضرورت کا ساز و سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں، ردی سامان وہیں چھوڑ دیتے ہیں، فضول سامان وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کون سا سامان لے کر جاتے ہیں؟ جو ہماری ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم ایک کنٹینر بھرتے ہیں، ٹرک بھرتے ہیں، جس میں فرنیچر آ گیا، گھر کی ضروریات کے سامان وغیرہ آ گیا۔ ہم یہاں سے شفٹ ہوئے، لاہور چلے گئے، جو گھر کی ضرورت کا سامان تھا وہ ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب ذرا غور کرنا، ہم نے وہاں سے
ہماری نوکری، ہماری جاب، یا ہم نے شفٹ ہونا ہے مکہ کی سرزمین پر، مدینہ شریف میں ہم نے شفٹ ہونا ہے کہ باقی سانس ادھر گزار لیں، ادھر ہی جاب کر لیں گے، ادھر ہی زندگی گزار لیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب جہاز پر کنٹینر نہیں جائے گا، ہم جو ضروریات کا سامان ہوگا، سامان سے مراد کیا؟ 2 بڑی کیس، ٹھیک ہے، جس میں ہماری جویلری ہوگی، ہمارا ساز و سامان ہوگا، ہمارا نقدی ہوگا، ہم اس میں رکھیں گے۔ جتنا سامان ہوائی جہاز، جتنی اس ٹکٹ پر لکھا ہوتا ہے، اتنا سامان 1 بڑی کیس، 2 بڑی کیس، یعنی کہ 20 کلو سے لے کر 60 کلو تک لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ جس طرح فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، سامان گھٹتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک جتنے سامان کی ضرورت ہوئی ساتھ گیا، باقی چھوڑ دیا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے لیے جتنے سامان کی ضرورت ہے وہ لے لیا، باقی چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہے بندے، اس جہاں سے اگلے جہاں جانے کے لیے وہاں کنٹینر نہیں جائے گا، ٹرک کا ساز و سامان نہیں جائے گا، وہاں کیا جائے گا؟ 2 بڑی کیس نہیں جائیں گے، وہاں ایک چھوٹا بڑی کیس جائے گا، وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس جہان کو چھوڑ کر دوسرے جہان میں جانے کے لیے ایک بڑی کیس جائے گا۔ وہ بڑی کیس کس چیز کا ہوگا؟ وہ تیرے نامہ اعمال کا ہوگا، وہ تیری نیکی اور بدی کا ہوگا، وہ تیری اچھائی اور برائی کا ہوگا، وہ تیرے ساتھ جائے گا۔ اگر تیرے عمل اچھے ہوئے تو جہاں تو چلا گیا، اس جہاں کو چھوڑ کر جس جہاں میں گیا جو تیرا اصلی ہے، تیرا ابدی ہے، جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے، اگر تیرا وہ بڑی کیس، اگر اس میں تیری نیکیاں زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، پھر تیری قبر بھی اچھی ہو جائے گی، تیرا حشر کا میدان بھی اچھا ہو جائے گا، پھر تجھے جنت کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ دیکھیے، یہ انسان کے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، خدا کی قسم۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس دنیا کو اپنا لیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ دنیا مٹی سے بنی ہے، یہ دنیا گارے سے بنی ہے، فنا ہو جائے گی۔ ہمیشہ کس نے رہنا؟ ہمیشہ کس نے رہنا؟ اللہ نے اس دنیا کو مٹی سے بنایا، اللہ نے اس دنیا کو گارے سے بنایا۔ خود بھی انسان ختم ہو جاتا ہے، جہاں رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا، اللہ نے جنت کو کس چیز سے بنایا؟ جنت کو سونے سے بنایا، جنت کو چاندی سے بنایا، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو مٹنے والی نہیں۔ تو جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جس جنت میں رہنا ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہاں اگر دنیا میں رہ کر اگر ہمارے اعمال بد ہوں گے، جو چیز ہم نے کمانی ہے، اگر ہم وہ کما نہ سکے تو پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر ٹھکانہ جہنم ہے، پھر ٹھکانہ تیری قبر ہے۔ قبر بھی کون سی؟ جو دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اچھے اعمال کرنے سے جنت کا باغ تمہاری قبر بن جاتی ہے، اور برے اعمال کرنے سے انسان کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، خدا کی قسم۔ انسان سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ کسی نے
حضرت نوح علیہ السلام سے، بلکہ نوح علیہ السلام نے کتنی زندگی پائی؟ 1500 سال کی زندگی پائی، 1050 سال کی زندگی پائی. ٹھیک ہے، کیا کیا انہوں نے؟ دنیا میں آئے، زندگی کتنی؟ 1050 سال. کیا 40 سال کے اندر آپ کو نبوت مل گئی. 40 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت مل گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد 950 سال آپ نے کیا کیا؟ تبلیغ کی. جو آپ کا بھی مشن ہے، میرا بھی مشن ہے، ہم سب کا مشن ہے تبلیغ کرنا، اچھی بات بتانا، اچھی بات پہنچانا، اچھی بات سمجھانا. یہ صرف مولویوں کا حق نہیں ہے، علماء کا حق نہیں، عالموں کا حق نہیں، یہ آپ کا بھی حق ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ کا بھی حق ہے، ان کو اچھی بات سمجھانا آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، ہم سب کا حق ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ میں لگا دیے، اللہ کی باتوں میں لگا دیے، اچھی باتوں میں لگا دی. کتنے؟ 950 سال ان باتوں میں لگا دی. لگانے کے بعد امت بڑی سنگ دل تھی، سخت دل تھی، مقدر اچھے نہیں تھے، نصیب اچھے نہیں تھے. خدا کی قسم، اگر اچھا عمل مل جائے، اچھی بات مل جائے، اچھے لوگ مل جائیں، اچھی گفتگو مل جائے تو غنیمت جانو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ کا نبی نوح علیہ السلام تبلیغ کتنی کی؟ 950 سال. بندے کتنے ایمان لائے؟ 9. بندے کتنے ایمان لائے؟ 9. چند بندے ایمان لائے، گنتی کے برابر بھی نہیں. پھر کیا کیا؟ دل دکھی ہوا، دل پریشان ہوا، دل مصیبت میں مبتلا ہو گیا. اللہ ساری زندگی تیرا کلمہ پڑھاتا رہا، ساری زندگی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا رہا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتا رہا، برائی سے منع کرتا رہا. مالک ان لوگوں نے تو میری سنی نہیں. فرمایا میرے نبی کیا چاہتا ہے؟ اللہ اب یہ رہنے کے قابل نہیں، اگر میری بات نہیں سنتے خوش نصیب ہو. میرے رسول نے تمہیں یہ نہیں کہا، میرے رسول نے آپ کو یہ نہیں کہا، اپنے رب کو یہ نہیں کہا. طائف میں میرے رسول پر کتے چھوڑے گئے کاٹنے کے لیے، دونوں طرف لوگوں کو بٹھایا گیا پتھر برسانے کے لیے، لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا اللہ ان کو تباہ کر دے. میرے نبی نے پھر بھی تمہاری ہدایت کی دعا مانگی. تو خدا کی قسم نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب دل دکھی ہوا، انہوں نے رب کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو پھر کیا کیا؟ اللہ تباہ کر دے، اللہ اس قوم کو نیست و نابود کر دے، ذلیل و خوار کر دے، رسوا کر دے. اسی وقت طوفان آیا، ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے. طوفان نوح کے بعد بھی 60 سال زندہ رہے. اور پھر کیا کرتے رہے؟ اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے کہ اللہ انہوں نے تو میری نہیں مانی، ختم ہو گئے، مولا میں تیرا شکر ادا کر رہا. شکرانے کے نفل پڑھتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے پوچھا کہ موسیٰ میری موت کو کیسے پایا؟ تو نے میری موت کو کیسے پایا؟ یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، اپنی نہیں کر رہا، آپ کی نہیں کر رہا، یہ اللہ کے کلیم کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں،
جنہوں نے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اب اللہ پروردگار عالم پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے میری موت کو کیسے پایا؟ یہ موت جو ہوتی ہے نا، قرآن میں اس کا ذکر موت کا ہے کیا؟ ذائقے کا ہے، ذائقے کا۔ ہم کوئی چیز میٹھی کھاتے ہیں تو زبان ذائقہ بتاتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی کھاتے ہیں تو زبان بتاتی ہے یہ چیز کڑوی ہے۔ موت ہے کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ہے کیا؟ موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے، موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے کہ میری موت کو تو نے کیسے پایا، اس ذائقے کو تو نے کیسے پایا۔ یہ تو صرف ذائقے کی بات ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے بندے نے، اپنوں نے بھی، بیگانوں نے بھی، ماننے والوں نے بھی، نہ ماننے والوں نے بھی، سننے والوں نے بھی، سنانے والوں نے بھی، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب چکھا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا۔ فرمایا میری موت کو کیسے پایا؟ عرض کیا باری تعالیٰ جس طرح زندہ بکری کی کھال کو اتارا جاتا ہے، زندہ بکری کی کھال کو اتارا جاتا ہے، میں نے تیری موت کو ایسے پایا۔ تو ایمان سے کہیے کہ جس دنیا میں دل لگا کر بیٹھے ہو، جس دنیا کو اپنا بنا کر بیٹھے ہو، جس دنیا میں موج مستی کر رہے ہو اور موج مستی کر کے آخرت کو بھول بیٹھے ہو، وہ دنیا ہے کیا؟ مسافر خانہ۔ دنیا ہے کیا؟ مسافر خانہ۔ دنیا قید خانہ، دنیا مسافر خانہ۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا قید خانہ ہے، ہمارا یہ گھر نہیں۔ دیکھیے اس کی ایک مثال لے لیں، ایک بندہ سعودی عرب کام کرنے کے لیے جاتا ہے، لندن جاتا ہے، کسی بھی ملک میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ اب وہ یہاں سے گیا، پاکستان سے گیا لندن میں، پاکستان سے گیا سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے۔ اب وہ وہاں کام بھی کرتا ہے، اپنے وطن کو یاد بھی کرتا ہے، اس کا وطن اسے یاد آتا ہے۔ پردیس میں رہ کر بندے کو وطن بھی یاد آتا ہے، بچے بھی یاد آتے ہیں، بیوی بھی یاد آتی ہے، یہاں کے عیش آرام بھی یاد آتے ہیں، دوست احباب ملنے والے بھی یاد آتے ہیں، اس کو وطن کے وہ اپنے وطن کی وہ گھڑیاں بھی یاد آتی ہیں۔ ارے یہاں سے وہاں گیا، تجھے وطن بھی یاد آیا، تجھے ایک شہر سے دوسرے شہر گیا، تجھے اپنا شہر بھی یاد آیا، تجھے اپنے بچے بھی یاد آئے، تجھے اپنا خاندان بھی یاد آیا، تجھے اپنے دوست احباب بھی یاد آئے، تجھے اپنے مہمان بھی یاد آئے۔ ذرا غور تو کر، یہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں گیا ہے، یہ تو ایک وطن سے دوسرے وطن میں گیا ہے، تجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے، جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے وہ تجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سفر آخرت تجھے یاد کیوں نہیں آتا؟ وہ گھڑیاں تجھے یاد کیوں نہیں آتی؟ تو کیوں نہیں خیال کرتا یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ طعام گاہ بنا لیا کھانے پینے کے لیے، ہم نے اس کو قیام گاہ بنا لیا، رہنے کی جگہ بنا لی، ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ آرام گاہ بنا لیا، ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ تماشا گاہ بنا لیا۔ اس دنیا میں ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ سیر گاہ بنا لیا۔ ہم نے دنیا کو سیر گاہ بنایا جو بنانا نہیں چاہیے، قیام گاہ بنا لیا جہاں ٹھہرنا ہی نہیں، وہ قیام گاہ کیسی ہے؟ ہم نے اس کو تماشا گاہ بنا لیا، یہ تماشا گاہ ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان کی گھڑی ہے، یہ تو ہماری امتحان کی جگہ ہے، ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ ارے ہم نے کھانے پینے کے لیے ہم نے اس کو جگہ بنا لیا، یہ تو کھانے پینے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ دیکھیے فرق ہے، کھانے میں فرق ہے۔ کچھ لوگ موج مستی کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یہ شادی بیاہ میں آپ جاتے ہیں
تو کچھ لوگ وہ صرف زندہ ہی رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے، وہ اس طرح کھاتے ہیں کہ دوبارہ انہوں نے کبھی کھانا ہی نہیں، دوبارہ انہوں نے کبھی کھانا ہی نہیں، ایسے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دوبارہ ان کو ملنا ہی نہیں۔ یہ مثال ہے۔ کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اتنا کھاتے ہیں جس سے زندہ رہ سکیں۔ کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ ارے جو صرف اور زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ جو صرف اس لیے کھاتے ہیں وہ اتنا کھاتے ہیں کہ عبادت بھی ہو سکے، ریاضت بھی ہو سکے، ذکر بھی ہو سکے، اس ذکر میں گم بھی ہو سکے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ خدا کی ذات کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے، پھر وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ فرق ہے دوستو۔ اس لیے یہ چند دن کی دنیا ہے، عیش و آرام سے گزر جائے گی، لیکن یہ خیال کرو کہ آخرت کیسے گزرے گی، آخرت کی گھڑیاں کیسے گزریں گی۔ یہاں تو گزر گیا، ہم نے گزار لیا، یہ جتنے یہ دوست بیٹھے ہیں بچوں کو نکال کر، یہ ہم سب بونس میں ہیں، یہ ہمارا سارا بونس ہے۔ 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد بندہ بونس پر آ جاتا ہے، اس کا آگے بلاوا ہے، گھڑیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ملک الموت آپ کے پاس آیا تو آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے موت کے فرشتے، میری امت کے پاس آیا کر، بتا کے آیا کر، پیغام دے کر آیا کر، تاکہ وہ تیاری کر سکے۔ پیغام دینے کا مقصد کیا ہے؟ تیاری کرنا۔ پیغام دینے کا مقصد تیاری کرنا۔ میری امت کے پاس آ، لیکن بتا کے آ تاکہ وہ تیاری کر سکے۔ اور کیا کہتا ہے آگے سے؟ موت کا فرشتہ اللہ کے نبی سے کہتا کہ اے اللہ کے رسول، میسج تو کرتا ہوں، میسج تو کرتا ہوں، پیغام تو دیتا ہوں، میسج کرتا ہوں، اگر آگے سے کوئی ریسیو نہیں کرتا تو میرا کیا قصور؟ پیغام تو دیتا ہوں، اگر میرے پیغام پر کوئی کان نہیں دھرتا تو میرا کیا قصور؟ پر میں کیا پیغام دیتا؟ اے اللہ کے رسول، یہ میرے پیغام ہی تو ہیں۔ آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، یہ میرا بلاوا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، یہ میرا بلاوا ہے۔ کانوں کی سماعت کم ہو گئی، یہ میرا بلاوا ہے۔ کھا کھا کر دانتوں میں کیڑے لگ گئے، اتنا کھاتے کہ دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرا بلاوا ہی تو ہے کہ آج تیرے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے، کل تیرا جسم کا حال یہ ہوگا۔ یہ میرا بلاوا تو ہے، یہ سب کچھ میرا بلاوا ہے۔ تجھے شوگر ہو گئی، میرا بلاوا۔ تجھے بلڈ کینسر ہو گیا، میرا بلاوا۔ تو لمبی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یہ میرا بلاوا۔ تجھے بیماری کا سامنا کرنا پڑا، یہ میرا بلاوا۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اتنے میسج کیے ہیں، آنے والے کو میں نے اتنے میسج کر دیے، اگر وہ ریسیو نہیں کرتا تو میرا کیا قصور؟ میں نے اتنے پیغام بھیج دیے ہیں، اگر وہ پیغام کو نہیں سنتا، اس پر توجہ نہیں دیتا تو میرا کیا قصور؟ مالک، میں نے تو اے رسول، میں نے تو بتا دیا، میں نے تو سمجھا دیا۔ تو کتنے پیغام موت نے ہمیں دے دیے۔ اپنی عمروں کو دیکھو، پھر پیغام دیکھو، کوئی کسی مرض میں مبتلا، 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 کوئی کمزور ہو گیا، کوئی نڈھال ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے اس کے پیغام ہیں کہ اب بھی وقت ہے، سمجھ جا، اب بھی بلاوے کا وقت آ رہا ہے، سمجھ جا، میں تیرے سر پر کھڑا ہوں، اب بھی سمجھ جا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟
انسان دیکھیے یہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں بڑی عقل مندی سے کرتا. ہم کوئی کاروبار شروع کریں تو عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ سے بھی مشورہ کیا, آپ سے بھی مشورہ کیا, آپ سے بھی مشورہ کیا, بچوں سے بھی مشورہ کیا, دوست احباب سے بھی مشورہ کیا, خاندان سے بھی مشورہ کیا, میں یہ کام شروع کرنے والا ہوں. اس کام شروع کرنے میں ہم کتنی سوچ و بچار کرتے ہیں کہ اس میں نقصان نہ ہو جائے, اس میں نقصان نہ ہو جائے, فائدہ ہو جائے. تو انسان کتنا عقل مند ہے دنیا کے معاملے میں. وہ کیا کرتا ہے, وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے, سمجھتا ہے, دیکھتا ہے, پھر اس کو شروع کرتا ہے. کس چیز کا اندیشہ, کس چیز کا خطرہ, اس لیے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. اے بندے یہ دنیا میں تیرا کام ہے یہ بھی فانی, تو بھی فانی, جہاں رہ رہا ہے وہ بھی فانی, جتنے کام کر رہا ہے وہ بھی فانی. دنیا کے کام کاج میں تو یہ سوچتا ہے, یہاں تو تیری سوچ کام کرتی ہے جس آخرت میں تو نے جانا ہے, جہاں تو نے سامنا کرنا ہے, جہاں تیرا بلاوا آئے گا. یہ تو سوچتا ہے جب تو خدا کے حکموں کو توڑتا ہے, جب تو خدا کے حکموں کو توڑتا ہے, تجھے پتا نہیں کہ میں نے خدا کے حضور بھی حاضر ہونا ہے. اس پر تیری توجہ کیوں نہیں, اس پر تو غور کیوں نہیں کرتا کہ میں نے خدا کے حکموں کو توڑ دیا. خدا کا حکم ہے کیا نماز, خدا کا حکم کیا روزہ, خدا کا حکم کیا زکوٰۃ, خدا کا حکم کیا حج, خدا کا حکم کیا نیکی, خدا کا حکم کیا عبادات, خدا کا حکم کیا ریاضات, خدا کا حکم کیا لوگوں سے پیار کرنا. جب یہ سب کچھ تو خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے اور آخرت کی فکر کو چھوڑ رہا ہے, پھر بتا تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا, تو کہاں رہے گا. یہ تو سوچ رہا ہے. دیکھیے انسان ایک بزنس شروع کرتا ہے, اس بزنس پر بڑی توجہ دیتا ہے, بڑا خیال کرتا ہے. کیا کہتا ہے, میں کوئی رزق نہیں لینا چاہتا, اپنی میں کوئی رزق نہیں لینا چاہتا, سیف رکھنا چاہتا ہوں. کیا کرتا ہے, اگر ہم حج پر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, فلائٹ کا ٹائم ہے 7 بجے, فلائٹ کا ٹائم 7 بجے, تو ہم رزق نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں, ہم نے 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے تاکہ ہماری فلائٹ مس نہ ہو جائے. یہاں رزق نہیں لے رہے, یہاں ہم رزق نہیں لے رہے. انسان حج پر جاتا ہے تو فلائٹ کے رزق ہونے کی ہم رزق نہیں لیتے, ہم 2 گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں. ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے, ہم نے پہلے ہی انتظام کر لیا کس چیز کا, کہ ہمارا راستے کا خرچہ اتنا ہے, ہم اس کو علیحدہ رکھ لیتے ہیں, کچھ پیسے علیحدہ رکھ لیتے ہیں, شاید اس کی بھی ضرورت پڑ جائے. کیوں, ہم رزق نہیں لینا چاہتے. ایک بزنس کو شروع کیا, رزق نہیں لینا چاہتے. دنیا کے کام ایک شہر سے دوسرے شہر گئے, رزق نہیں لینا چاہتے. ہم 7 پیسے اور علیحدہ رکھتے ہیں. اے بندے دنیا کے سارے کام کر رہا ہے, اضافی پیسے بھی رکھ رہا ہے, رزق بھی نہیں دے رہا, سوچ بچار بھی کر رہا ہے, اور آخرت کے سارے معاملے میں رزق لے رہا. آخرت کے سارے معاملے میں تو رزق لے رہا ہے. یہ انسان ہے نا, اگر غور کرے تو بہت کچھ آ جاتا ہے, نہ کرے تو کچھ بھی نہیں آتا. ہم زمین اور آسمان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. اس زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے, یہ زمین اور آسمان ایک خول ہے, اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں جو کچھ اس کے اندر نظر آتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جو اس کے پیچھے ہے, جو پردے کے پیچھے ہے, اس کو ہم نہیں دیکھ رہے. درخت ہمیں نظر آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, سڑک نظر آ رہی ہے, دیکھ رہے ہیں, آپ نظر آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کاروبار سامنے نظر آتا ہے, دیکھتے ہیں, ہر چیز نظر آتی ہے, دیکھ رہے ہیں. اس کے دیکھنے کے بعد ہم صرف اسی میں مست ہیں, اسی کے دیوانے ہیں, اسی کام کاج میں گم ہیں. ہم جو اس کے بعد جو پردہ اٹھنے والا ہے
ہم نے اس پر غور نہیں کیا، اس پر یقین نہیں ہے۔ کل کی بات کل سے دیکھی جائے گی، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہ کر جنت کو دیکھا نہیں، اس لیے پرواہ نہیں۔ ہم نے دنیا میں رہ کر، ہم دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں رہ کر دوزخ کو دیکھا نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یقین ہے کہ دوزخ ہے، جنت ہے، پل صراط ہے، یقین ہے کہ ہم نے ان مرحلوں سے گزرنا ہے، قبر میں جانا ہے، سوال جواب ہونے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ جہاں رزق لینا چاہیے وہاں لیتے نہیں، جہاں نہیں لینا چاہیے وہاں لے رہے ہیں۔ جو سارے معاملات جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اور جہاں ہم نے جانا ہے اس کے معاملے میں ہم رزق پر رزق، رزق پر رزق لے رہے ہیں۔ ہم نے اپنی قبر کو کبھی نہیں سنوارا، ہم نے اپنی قبر کو کبھی نہیں سنوارا۔ قبر میں جانا ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے نہیں، فرشتوں کے سوالوں جواب بھی دینے ہیں، اس کی بھی فکر کرنی ہے نہیں۔ قبر نے ہمیں دکھ دینا ہے، دائیں پسلی بائیں میں، بائیں پسلی دائیں میں اس نے ڈالنی ہے، ایسے شکنجے کی طرح پکڑنا ہے، اس کی فکر کی نہیں۔ قبر کے عذاب کی فکر نہیں کی، قبر میں بچھو آئیں گے فکر کی نہیں، سانپ آئیں گے فکر کی نہیں۔ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں حدیث سے ثابت ہے۔ قبر کو آگ بنا دیا جائے گا، فکر کی نہیں۔ قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے گا، فکر کی نہیں۔ جہاں فکر کرنی تھی وہاں فکر کی نہیں، اور جہاں فکر نہیں کرنی تھی وہاں فکر کر لی۔ پھر بتاؤ، تو آخرت کی تو ہم نے فکر نہیں کی، اب یہ پردہ کب اٹھے گا؟ جب موت آئے گی۔ موت نے پکڑا، موت نے دبوچا، جب روح نکلتی ہے پھر آنکھ سے جو پردہ ہے وہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ جنت کو بھی دیکھتا ہے، دوزخ کو بھی دیکھتا ہے، تکلیفوں کو بھی دیکھتا ہے، پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ پل صراط کو بھی دیکھ رہا ہے، میزان کو بھی دیکھ رہا ہے، قبر کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ قبر کے اندر ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا کہتا؟ اللہ وقت دے، موقع دے دے، ایک لمحہ دے دے، ایک گھڑی دے دے، اب جاؤں گا دوبارہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزاروں گا، لیکن وقت گزر گیا، میرا اور آپ کا وقت دنیا میں رہ کر گزر گیا۔ تو خدا کی قسم اس وقت کے گزرنے سے پہلے انسان اگر سوچ وچار کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ جو مرغی بلی کو دیکھتی ہے، کبھی غور کیا؟ مرغی بلی کو دیکھ کر کیا کرتی؟ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کیا کبھی وہ مرغی موت سے بچی؟ اس نے کہا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو کہتی کہ میں بچ گئی، میں نے بلی کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کو اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ اس کی روح کو پکڑتی ہے، اس کو دبوچتی ہے، جب وہ اس کو مارتی ہے، پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ میں تو موت کی آغوش میں آ گئی۔ اسی طرح بندہ جب تک اس دنیا میں مست رہتا ہے اسے موت کی فکر نہیں ہوتی، جب اس کو موت پکڑتی ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، پھر اسے خیال آتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑی غلطی پر تھا، میں تو بہت بڑی اپنے ساتھ میں نے تو بہت بڑی زیادتی کر دی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا آقا اس ساری دنیا میں سارے لوگوں میں سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار کے بارے میں پوچھا گیا، سمجھدار کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ اب نگاہ نبوت میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کیا کہوں گا؟ جس کے پاس دولت ہے، دنیا اچھی گزار رہا ہے، وہ عقل مند ہے۔ جس نے اپنے بچوں کی رکھوالی کر لی، اپنے بچوں کو برائی سے بچا لیا، وہ عقل مند ہے۔ جس نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا وہ عقل مند ہے۔ جس نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی وہ عقل مند ہے۔ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا وہ عقل مند ہے۔ یہ دنیا کی نگاہ میں، اب رسول کائنات کی نگاہ میں عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ سمجھدار کس کو کہا جاتا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، اگر کوئی نبی سے پوچھے کہ سمجھدار کون ہے، عقل مند کون ہے، تو پھر سن لو یہ انصار کا آدمی تھا جس نے سوال کیا، اور بڑا پیارا سوال کیا، خوبصورت سوال کیا۔ حضور نے جواب بھی بڑا خوبصورت دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو عقل مند سمجھنا چاہتے ہو، سمجھدار سمجھنا چاہتے ہو، وہ سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو موت کو زیادہ یاد کرے وہ عقل مند ہے، جو موت کو کثرت سے یاد نہ کرے وہ عقل مند نہیں۔ اے بندے تیری زندگی کتنی ہے؟ میں رات بیان کر رہا تھا اس 11ویں شریف میں، اور میں خود بھی حیران ہو گیا کہ ہم کون سی موج مستی میں پڑھ رہے ہیں۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ رب کا ایک دن، اور کون سا؟ قیامت کا کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے رب کا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے مقابلے میں لمبا نہ جائیں، کم نہ ہو۔ ہم ہر بندے کی زندگی کو، اگر ایک بندے کی زندگی 100 سال ہے، ایک بندے کی زندگی 100 سال ہے، اس کو 50,000 کے مقابلے میں اگر ہم کیلکولیشن کریں، اس کا حساب لگائیں، تو زندگی 50,000 سال کے مقابلے میں 100 سال رکھا جائے تو زندگی کتنی بنتی ہے؟ 2 منٹ۔ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 2 منٹ۔ کس کے حساب میں؟ اگر بندے کی 100 سال زندگی ہو اور 50,000 سال کا خدا کا ایک دن ہو، اس کے مقابلے میں اگر کیلکولیشن کی جائے تو زندگی کتنی بڑی؟ 2 منٹ۔ اب بتاؤ 2 منٹ کی زندگی آپ کے پاس، 2 منٹ کی زندگی میرے پاس، تو 2 منٹ کی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے 2 منٹ کی زندگی بندہ تنگی میں تو گزار سکتا ہے، پتا ہے کہ آخرت میں آسانی ہوگی۔ ہم نے کیا کیا؟ 2 منٹ کی زندگی کو برباد کر دیا، 2 منٹ کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اگر کسی عامل کے پاس چلے جائے نا، اگر کوئی عامل آپ کو کہے کہ یہ عمل کر لے، یہ ایک عمل کر لے، اس میں مشقت ہے، یہ عمل کر، اس میں مشقت ہے، لیکن جو چاہے گا تجھے مل جائے گا۔ اب ہم اس عمل کرنے کے لیے اس عمل کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس عمل پر شب و روز لگا دیتے ہیں کہ یار یہ ایک عمل کرنے سے اگر زندگی بنتی ہے، جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا، تو مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ نہ دن کی بات کو دیکھتا ہے، نہ کاروبار کو دیکھتا ہے، نہ معاملات کو دیکھتا ہے، نہ رات کی نیند کو دیکھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اسی عمل میں پڑ جاتا کہ یہ مل گیا، اس نے بتایا، عامل نے بتایا کہ تیری زندگی سنور جائے گی، جو تو مانگے گا تجھے مل جائے گا۔ تو ایک عمل کرنے سے انسان کو یہ پتا چل گیا کہ اگر میں نے یہ مشقت کے دن گزارے، تکلیف کے دن گزارے، دکھ کے دن گزارے، پریشانی کے دن گزارے، محنت کی، تو مجھے اس عمل کے بعد میں جو چاہوں گا مل جائے گا، میں جو چاہوں گا وہ کام میرا ہو جائے گا۔ اے بندے، یہ تو تیرا ایک عمل ہے جس کے کرنے کے بعد تو یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو گیا، وہ کام بھی ہو گیا۔ ذرا غور تو کر، ذرا سمجھ تو صحیح، یہ تو نے دنیا کا عمل کیا ہے۔ اگر رب کے حکموں پر عمل کرے گا، اگر رب کے ایک حکم پر عمل کر لے گا اور اس کو سنوار لے گا، اس کو بنا لے گا، تو رب کیا فرماتا ہے؟ میرے حکم پر عمل کر تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی زندگی دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، ایسی زندگی دوں گا نہ کسی کان نے سنی ہوگی، ایسی زندگی دوں گا جو کسی کے پاس نہیں ہوگی، تیرے پاس ہوگی۔ تو جو ایسی جنت دوں گا اس میں رکھوں گا، تو جو چاہتا جائے گا تیرا رب تجھے دیتا جائے گا۔ اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کو چھوڑ دیا،
اور جہاں عارضی رہنا ہے، جہاں ہماری حیثیت ایک پردیسی کے ہے، وہاں ہم نے کیا کیا؟ وہاں دل لگا کر بیٹھ گئے۔ دیکھیے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا ایک دن صبح سے لے کر شام تک اگر وہ گناہوں سے بچ گیا، برائی سے بچ گیا، یعنی کہ ایک دن صبح اٹھا، نیکی 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 نیکی، اس نے کہا تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا، پختہ ذہن بنا لیا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ دیکھیے بزرگ ابو الحسن خرقانی خواجہ صاحب انعام کیا دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کر لے کہ میں نے آج گناہ نہیں کرنا، میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، وہ صبح سے لے کر شام تک وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، تو بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے جس طرح میں نے آج کا دن محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزار لیا، میں نے آج کا دن رسول کائنات کے ساتھ گزار لیا۔ اب جو بندہ گناہ سے بچتا ہے اسے سنگت مصطفیٰ کی مل جاتی ہے، صحبت مصطفیٰ کی مل جاتی ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، ولیوں کا سردار کہہ رہا۔ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو حضور کی صحبت اختیار ہو جاتی ہے، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، حضور کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ تو خدا کی قسم اب انسان سوچے تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ دیکھیے آپ میں ہم سب آپ کو اس دنیا میں منکر اسلام بھی مل جائیں گے، اسلام کے منکر بھی مل جائیں گے، دین کے منکر بھی مل جائیں گے، قرآن کے منکر بھی مل جائیں گے، آپ کو خدا کے منکر بھی مل جائیں گے، آپ کو رسول کے منکر بھی مل جائیں گے، فرشتوں کے منکر بھی مل جائیں گے، آپ کو ہر چیز کا منکر مل جائے گا، لیکن آپ کو کوئی کس چیز کا منکر؟ موت کا کوئی منکر نہیں ملے گا۔ تو جب یہ بات پکی ہے، جب یہ بات سچی ہے، ہر چیز کا منکر مل جائے گا، انکار ہو جائے گا۔ لوگ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، ذرا دوسرے مذہبوں کو کھول کر تو دیکھ لو، خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، رسول کا بھی انکار کرتے ہیں، دین کا بھی انکار کرتے ہیں، اسلام کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مل جائیں گے، لیکن موت کا کوئی انکار کرنے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ موت نے آ کر دبوچنا ہے، وہ پکڑنا ہے، وہ لینا ہے، تمہیں ہر صورت ہر حال میں لینا ہے۔ تو جب لینا ہی ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہ کی جائے، پھر اسے یاد کیوں نہ کیا جائے۔ دیکھیے کون ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ وقت ہو چکا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موت پر حق ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ موت کہتے ہیں پر حق ہے، پکا مضبوط، کوئی ارادہ کرے نہ کرے، موت پر حق ہے۔ اگلی بات جو انہوں نے کی وہ سمجھنے کے قابل ہے، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہے۔ وہ فرماتی ہے موت، کون کہتے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موت برحق ہے، لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے، وہ نصیبوں سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں موت تو آنی ہے لیکن کفن کا اعتبار نہیں، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ خدا جانے کس کو کفن ملے یا نہ ملے، کوئی دریا میں غرق ہو گیا، کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، کوئی جل گیا۔ کہتے ہیں موت پر حق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ جب کفن کے ملنے میں شک ہے تو پھر یاد رکھو، پھر آخرت تو یاد کرنی پڑے گی، پھر پردے اٹھنے سے پہلے ہمیں تیاری تو کرنی پڑے گی، پھر ساز و سامان کو تو بنانا پڑے گا۔ ساز و سامان جس طرح ہم دنیا کا بناتے ہیں اسی طرح ہمیں آخرت کا سامان بھی تو بنانا پڑے گا۔ آپ کی خواہش، میری خواہش، آپ بھی یہ چاہتے ہیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر دوسرے گھروں سے بڑا ہو، میرا گھر خوبصورت ہو، میرا گھر پیارا ہو، لوگ میرے گھر کو دیکھیں، وہ عش کر اٹھے، میرا گھر دیکھیں تو وہ میرے گھر کا تذکرہ کرے، میرے گھر کی مثالیں دیں۔
ارے دنیا کے گھر میں رہنے والے یہ تو تیرا گھر ہی نہیں ہے، ارے دنیا کے گھر کو بڑا کرتا ہے، دنیا کے گھر کو خوبصورت کرتا ہے، دنیا کے گھر کے بارے میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ضد لگاتا ہے، دنیا کے گھر کے مقابلے میں تو ایک دوسرے سے آگے نکلتا ہے، تو اس پر مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ تو سوچ، نہ یہ تیرا گھر ہے، نہ تو ہے اس گھر کا، نہ یہ تیرا گھر ہے۔ تیرا گھر کیا ہے؟ تیری قبر ہے۔ تیرا گھر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا کے گھر کو تو نے اچھا کیا، دنیا کے گھر کے تو نے پیارا کیا، دنیا کے گھر کو تو نے خوبصورت بنایا، ارے خوبصورت بنا آخرت کو، خوبصورت بنا آخرت کے دن کو، خوبصورت بنا اپنی قبر کو، خوبصورت بنا ان چیزوں کو جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر تو اپنی آخرت کو اچھا کرے گا، نیکیاں کمائے گا، خوبصورت بنا لے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ خدا بھی فرمائے گا، اے میرے بندے اب تو مجرموں میں نہیں کھڑا، اب تو مجرموں میں نہیں کھڑا، تو ان لوگوں میں کھڑا ہے جن کو میرا دیدار ہو رہا ہے۔ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے وہ خدا کے سامنے ایسے پیش ہوتا ہے، وہ ایسے پیش ہوتا ہے جس طرح دوست کے ساتھ جاتا ہے، دوست کو ملنے جاتا ہے۔ جس نے آخرت کی تیاری کی، آخرت کا بندوبست کر کے، اپنی آپ کو مضبوط کر کے، نیکیاں اتنی کما کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر وہ مجرموں میں نہیں کھڑا ہوتا، پھر وہ نافرمانوں میں نہیں کھڑا ہوتا، پھر وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ خدا کے ایسے دوستوں میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اس لائن میں کھڑا ہوتا ہے، اس قطار میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ قطار کون سی ہے؟ یہ قطار وہ ہے جنہوں نے آخرت کو سنوار کر آپ آئے ہیں، اب ان کے صلے کا وقت ہے، ان کے خدا کے دینے کا وقت ہے۔ خدا دے کیا رہا ہے؟ خدا ان کو اس دن اپنا دیدار عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا دیدار کرنے والے لوگوں میں مل جاؤ، خدا کے دیدار کرنے والے لوگوں میں ملو۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی آخرت کو اچھا کرے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔